السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. بالکل ٹھیک ہے. اصل چ آتے نا بھی اسی بھی بیسک جڑے نا ڈاکٹر صاحب عثمانی صاحب دے مطلب انہاں دے عقیدے تے چل رہے نا. یہ بھی کہندے بھی اصل بیسک تے انہاں دے عقیدے تے چل رہے ہیں جی اساں بھی. تے برل میں تفصیل جناب میں بالکل تفصیل نال میں پڑھیا پھر ایک بار میں انہوں سنسا جناب. تے جزاک اللہ جناب. تے وہ بھی سارے یہی کہندے نے جی اسی ڈاکٹر صاحب دی عقیدے تے چلنے ہیں جی جناب. کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی مطلب ہے کہ انہوں نے کیوں فرق اتنا پا دیتا ہے. گندگی سے نکالے گا. بڑی سادہ ترین بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. ان کا جھوٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اوپر ہیں. بس آپ اتنا سوال کر دیں پھر ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں سجدہ اللہ کو ہوا, تم کہتے ہو سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا. تو یہ ایک عقیدہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. اتنی سادہ سی بات ہے. اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کا یہ جو انداز ہے یہ آپ کو اس شرک اور کفر سے نکال لے گا. باقی مسائل موجود ہیں. دیکھیے آج سارے جتنے فرقے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کے عقیدے نہیں ملتے ہیں نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے. پرابلم یہ ہے. تو دعویٰ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام مانتے ہیں. بریلویوں کا بھی یہی دعویٰ ہے, دیوبندیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے, اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے, صوفیوں کو بھی یہی دعویٰ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اپنے عقائد اور مشرکانہ عقائد جو انہوں نے دین اسلام کے اندر شامل کر دی اپنے گندے دماغ کی وجہ سے, ہم ان کے انکاری ہیں. بلکہ یہی معاملہ ہے کہ جو محمد حنیف نے اپنے گندے دماغ کے مطابق مشرکانہ اور صوفیانہ انداز کی وجہ سے جو جماعت کے اندر اس شرک اور کفر کے انجیکشن لگا دیا, ہم اس کے انکاری ہیں. آج اگر یہ توبہ کر لیں, سچے دل سے توبہ کر لیں, ہم تو دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے, یقین کریں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جہنم بہت خوفناک جہنم ہے. اس کے اندر جب یہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا بتائیے. یہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوگی. دیکھو کس چیز کی وجہ سے میں آ گیا ہوں, کتنی دنیا میں یعنی مخالفتیں بھی لی, کتنے مشکل وقت بھی کیے, کتنی تجدید گزاریاں, یہ وہ سب. تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہو جائے گی کہ اگر یہ شرک کرتے, انبیاء بھی شرک کرتے, تو میں ان کا کیا کرایا برباد کر دیتا. تو بتائیے پھر محمد حنیف کیا چیز ہے یا کوئی اور کیا چیز ہے. ہم بھی اگر شرک کریں گے تو ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں, بلکہ اللہ دوہرا عذاب دے گا پھر ایسے لوگوں کو جو توحید کو سمجھ کر پھر شرک اور کفر کی طرف جائیں. یہ بہت بڑا خوفناک انجام ہے. ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے. تو یہ انداز ہے میرے پیارے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے دل کو اطمینان بخشے, اور ہمارے سارے بھائیوں کو جو اس جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. بڑا خوفناک جال بچھایا ہے محمد حنیف نے, خلیل الرحمان نے, منور سلطان نے, رفت نواب نے, اور جتنا یہ سہیل خان خاص کر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. سہیل خان نے یہ لاہور میں آئے ہوئے جو کراچی کے, بڑا ہی انہوں نے ساتھیوں کا مال بھی کھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہے ہیں. جماعت کا مال بہت زیادہ کھایا ہے, انفرادی طور پر بہت مال کھایا ہے اس بندے نے ساتھیوں کا. اور اب جو جماعت کا وہ کھا رہے ہیں وہ اصل میں اسی وجہ سے یہ اب اس کفر و شرک سے نہیں نکل رہے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں. جو بھی اب محمد حنیف صاحب کے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا, تین موٹی وجوہات ہیں. ایک تو یہ مالی مفادات ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ نازمیت کا ایک شوق ہوتا ہے چونکہ ان کو موقع ملا ہے آگے آنے کا محمد حنیف صاحب کی چاپلوسی کرنے کے بعد. اور تیسری بات خوف ہے. ایک خوف بہت بڑا ہوتا ہے کہ اب میرے رشتہ دار کیا کہیں گے, اب برادری والے کیا کہیں گے, اب علاقے والے کیا کہیں گے کہ یہ جماعت بھی تم نے چھوڑ دی. تو یہ ایک خوف ہوتا ہے. تو اس خوف سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کا بندہ ہو, آخرت کے اوپر جس کی نظر ہو, جنت کا جس کو شوق ہو, جہنم سے جو بچنا چاہتا ہے وہ یہ سٹیپ اٹھا سکے گا, ورنہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا ہے. کیونکہ محمد حنیف صاحب نے نظم کا ڈنڈا لیا ہوا ہے. جو اشارہ بھی دے گا, ہلکا سا اشارہ بھی دے گا کہ بھائی سجدہ تو اللہ کے, اسی وقت اس کی سسٹم کے اندر یہ وہ لہر پھیر جاتی ہے کہ دیکھو اس بندے پر نظر رکھو, یہ متاثرین میں سے ہے, یہ متاثر ہو گیا ہے ارشد کرملائی سے. حالانکہ میری کوئی بات اپنی بات نہیں, خالص قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے. اور ہم بالکل یہ اعلان کرتے ہیں کہ بالکل اس معاملے میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ, یقین کیجیے وہ اس سجدے کو نہیں مانتے اس انداز سے جس طرح یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں. بالکل وہ نہیں مانتے ہیں. انہوں نے بہت ہی زبردست دانائی کا ثبوت دیا ہے. اللہ کے اس بندے نے, اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. واقعی وہ انتہائی درجے کا فقیہ آدمی تھی, انتہائی درجے کے فقیہ آدمی تھے وہ, اور سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے, خوابوں کا باب نہیں,
خوابوں کی تعبیر کا باب، اور تعبیر کے اندر وہ 6 نمبر آیت لائے ہیں سورہ یوسف کی، اور اندازہ لگائیے 100 نمبر آیت بھی آدھی لائے ہیں۔ آدھی کیوں لائے؟ اندازہ پوری بھی تو لا سکتے تھے، لیکن وہ سمجھدار تھے، انہوں نے سجدے کو وہاں لیے ہی نہیں ہے، اور آدھی آیت لائے ہیں 100 نمبر، اور 101 نمبر آیت لائے ہیں جو یوسف علیہ السلام کی وہ تعبیر جو انہوں نے بیان کی ہے، حرف بحرف وہی تعبیر یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بیان کی ہے۔ گویا اس انداز سے یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ابا جان جو آپ نے تعبیر بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرف بحرف سچا ثابت کر دیا۔ تو بتائیے کیوں، کیسے نہ ہوتا ہے؟ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیے، پیغمبر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ اندازہ اس معاملے میں کہ جو اللہ کی بات ہے وہ بالکل دونوں پیغمبروں نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر وہی بات بیان کی ہے جو اللہ کی بات ہے، دونوں اللہ کی بات کو ماننے والے تھے۔ لیکن محمد حنیف صاحب اس کے انکاری ہیں، ان کی بدبختی پہلے بھی ان کے اوپر شیطان کا وار ہوتا رہا۔ بھائی یہ تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے ہمیں دکھایا، پھر بھی ہم آنکھوں دیکھی وہ مکھی کھا جائے تو کیسے ہوگا؟ ہمارا اپنا قصور ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا کردار ہمارے سامنے لایا، اور محمد حنیف صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میری بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی، بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی۔ تو اس وقت انہوں نے توبہ کر لی۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ سچی توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد بندہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جو مخلص انسان ہو، لیکن چونکہ یہ مخلص نہیں تھے تو یہ زیادہ مضبوط ہونے کے بعد انہوں نے انتقامی کروائیاں شروع کر دیں۔ یہ ہوا، انہوں نے بدلہ لیا ہے جماعت سے اور لوگوں سے کہ اچھا مجھے کہتے ہو میں نظریاتی طور پر کمزور ہوں، میں تمہاری حیثیت ہے بالکل